الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور توحید ذات باری کے بارے میں تین باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفات، نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور نام۔ صفات کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک محکمات، نمبر دو متشابہات۔ پھر صفات محکمات کی دو قسمیں ہیں، صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ اللہ رب العزت جس صفت کے ساتھ متصف ہوں لیکن اس صفت کی ضد کے ساتھ متصف نہ ہوں۔ جیسے حیات اللہ کی صفت ہے لیکن اس کی ضد موت اللہ کی صفت نہیں۔ اللہ صفت علم کے ساتھ متصف ہیں اور علم کی ضد جہالت کے ساتھ متصف نہیں۔ صفت قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہیں لیکن قدرت کی ضد صفت عجز کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف نہیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی۔ نمبر دو، صفات فعلیہ۔ صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ اللہ رب العزت ان صفات کے ساتھ بھی متصف ہوں اور ان کی اضداد کے ساتھ بھی متصف ہوں۔ صفت فعلیہ وہ صفت ہے کہ اس صفت کے ساتھ بھی موصوف اور متصف ہوں اور اس صفت کی ضد کے ساتھ بھی متصف ہوں۔ مثلا احیاء اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ احیاء کا معنی ہے زندہ کرنا۔ احیاء کی ضد ہے اماتت، اماتہ، اماتہ یمیت اماتتاً، مارنا۔ اب احیا یحیی احیاء کا معنی ہے زندہ کرنا اور اماتہ یمیت اماتتاً کا معنی ہے مارنا۔ تو جس طرح احیاء اللہ کی صفت ہے، اماتت بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو احیاء کے ساتھ متصف ہیں تو احیاء کی ضد اماتت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ متصف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اعزاز، ذلت دینا، کسی کو عزت دینا، غالب کرنا۔ تو اعزاز کی ضد ہے اذلال، کسی کو ذلیل کرنا۔ تو جس طرح اللہ معز ہیں، اعز یعز اعزازاً، اسی طرح اللہ کی صفت مذل بھی ہے، اذل یذل اذلالاً۔ تو یہ اب صفت اعزاز وہ صفت ہے جسے صفت فعلیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اہدا یہدی اہداءً، ہدا یہدی ہدایتاً، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی ضد ہے ذات کے ساتھ، اذل یذل اذلالاً، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اللہ ہادی بھی ہیں، اللہ مذل بھی ہیں۔ تو صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ متصف ہوں اور اس صفت کی ضد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ متصف ہو سکیں۔ یہاں دو چار فوائد سمجھیں صفات فعلیہ میں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت خلق، اللہ خالق۔ تو جب مخلوق نہیں تھی اللہ تب بھی خالق تھے، اور جب مخلوق ہے اللہ تب بھی خالق ہے۔ سو صفت خلق یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے، لیکن صفت خلق کا ظہور یہ الگ چیز ہے۔ ایک ہے اللہ کا خالق ہونا، ایک ہے صفت خالقیت کا ظاہر ہونا۔ جب مخلوق موجود نہیں تھی اللہ کی صفت خالق تب بھی تھی، لیکن صفت خالق کا ظہور کب ہوا؟ جب مخلوق کو وجود ملا ہے۔ تو صفت خلق اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ قدیم ہے، لیکن اس کا ظہور کب ہوا؟ جب مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ اس پر بطور مثال کے یہ بات سمجھیں کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں ہیں، ایک اول اور ایک آخر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اول بھی ہیں اور نبی آخر بھی ہیں۔ اب نبی اول ہیں آپ وجود نبوت میں، اور نبی آخر ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت میں۔ تو اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ دیکھیں جس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی کے پاس یہ دیکھیں کاغذ موجود ہے، اب انسان کاغذ پہ یوں پرکار رکھے اور ایک خط کھینچے، کاغذ کے اوپر پرکار رکھ کے خط کھینچے، تو یہ جو گول خط ہے اس کو دائرہ کہتے ہیں، اور جہاں پرکار رکھی ہے اور ایک نقطہ لگا ہے اسے مرکز دائرہ کہتے ہیں۔ تو یہ مرکز بن جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، کیوں؟ اوپر پرکار موجود ہے۔
اور یہ گول خط جو دائرہ ہے یہ بنتا بعد میں ہے لیکن نظر پہلے آتا ہے، اور یہ جو مرکز دائرہ نقطہ ہے یہ بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یہ دائرہ نبوت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز دائرہ نبوت ہے، اور مرکز کا ضابطہ یہ ہے کہ بنتا پہلے ہے اور نظر بعد میں آتا ہے۔ تو آپ نبی اول ہیں وجود نبوت میں، اور نبی آخر ہیں ظہور نبوت میں۔ تو دائرہ اول بھی، مرکز دائرہ اول بھی ہوتا ہے اور آخر بھی ہوتا ہے۔ اول ہوتا ہے اپنے وجود میں اور آخر ہوتا ہے ظہور میں۔ اس طرح مثال دے کر ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق یہ قدیم ہے، لیکن اس خلق کا ظہور یہ تب ہے جب مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ تو جب مخلوق نہیں تھی اللہ خالق تب بھی تھے، لیکن صفت خلق کا ظہور ہوا جب مخلوق پیدا ہوئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2 سمجھے فائدہ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور قدیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ازل سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور قدیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہیں، دونوں قدیم ہیں۔ ہم اللہ کی ذات کو بھی قدیم مانتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی قدیم مانتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب دوسری بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات یہ اللہ تعالیٰ کا عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کا عین بھی نہیں اور غیر بھی نہیں۔ کیوں؟ عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کا مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو۔ اسے کہتے ہیں یہ چیز دوسرے کی عین ہے، ایک چیز دوسرے کی عین ہو۔ تو عینیت کے لیے کیا شرط ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو۔ اور غیر کسے کہتے ہیں؟ اگر ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے تو اسے کہتے ہیں یہ چیز دوسرے کا غیر ہے۔ تو عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دو چیزوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو، اور غیریت کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے اور نہ ہی اللہ کا غیر ہے۔ عین کیوں نہیں؟ اس لیے کہ صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہوتا ہے، صفت ذات سے ایک زائد چیز کا نام ہوتا ہے، اور عینیت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کے مفہوم کا مصداق ہر اعتبار سے ایک ہو۔ جو جب صفت ذات سے امر زائد ہوگی تو پھر مصداق ایک تو نہ ہوا نا، اس لیے ہم اس کو عین بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور غیر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، غیریت کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے۔ صفت تابع ہوتی ہے اور موصوف مطبوع ہوتا ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے ہو نہیں سکتا۔ اور غیر کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیز دوسرے کے بغیر ہو سکے۔ اگر صفت موصوف کے بغیر ہو سکے تو ہم کہہ دیں غیر ہے، تو جب یہ تابع مطبوع کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو ہم اس کو غیر بھی نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کی صفات یہ تابع ہیں اور موصوف مطبوع ہے، اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں ہو سکتا۔ اور خود اللہ کی ذات بھی بغیر صفات کے نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر ہم یہ کہ اللہ موجود ہیں لیکن اللہ کی فلاں صفت نہیں ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ صفات کمال سے خالی ہو جائے، اور خدائے پاک کا صفات کمال سے خالی ہونا محال ہے، اس لیے اللہ کا بغیر صفات کے ہونا بھی محال ہے۔ تو غیریت کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر صفت اور موصوف آپ کہتے ہیں غیر نہیں تو ضروری ہوگا کہ صفت بغیر موصوف کے ہو سکے اور موصوف بغیر صفت کے ہو سکے۔ تو جب یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتے ہم اس کو غیر نہیں کہہ سکتے۔ اور عین کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہ دو صفت امر زائد ہے، موصوف الگ چیز ہے، صفت الگ چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی صفات نہ تو اللہ کا عین ہے نہ ہی اللہ کا غیر ہے۔ یہ دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟